1 फरवरी امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی تہران آمد۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ شاندار استقبال کے درمیان ایران آئے۔ آپ نے عبوری اسلامی حکومت کی تشکیل کا حکم دیا، اور جب فضائیہ کے سینکڑوں فوجیوں نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی حمایت کا اعلان کیا تو اچانک ہی تہران کی ایک فوجی چھاؤنی پر شاہی گارڈز نے حملہ کر دیا۔ نہتے عوام نے فضائیہ کے فریاد پر صدائے لبیک بلند کی اور شاہی گارڈز کو بیرکوں میں واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ اکثر سیکورٹی فورسز کی جانب سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی قیادت قبول کیے جانے کے بعد ملک کے تمام پولیس اسٹیشنوں، جیلوں، فوجی چھاؤنیوں اور سرکاری اداروں پر انقلابیوں کا قبضہ ہو گیا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت میں وہ جادو اور اثر انگیزی تھی جس کی وجہ سے دوست تو دوست دشمن بھی آپ کی غیر معمولی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ محمد لیسن آسٹریا میں تجدید حیات اسلامی نامی ثقافتی مرکز کے سربراہ ہیں۔ وہ یورپ پر امام خمینی کی تحریک کے اثرات کے زیر عنوان اپنے مقالے میں لکھتے ہیں، بلا شبہ امام خمینی کے اسلامی انقلاب نے نہ صرف یہ کہ یورپ میں اسلام کی نئی تصویر پیش کی، بلکہ اس انقلاب نے غیر مسلمانوں کی مذہبی زندگیوں کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ دوسرے لفظوں میں آج یورپ میں بھی تدین کو نئے معنی مل گئے ہیں۔ یہ جملہ آسٹریا کے سابق صدر نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ اسلامی انقلاب نے تمام مذہبی لوگوں کو نیا اعتماد عطا کیا۔ 1 اپریل سن 1981 کو انقلاب کے بعد حکومت کی نوعیت کے تعین کے لیے کیے گئے ریفرینڈم کے نتائج کا اعلان ہوا۔ 98.2% عوام نے اسلامی جمہوری نظام کے حق میں ووٹ ڈالا تھا۔ حالانکہ ایرانی عوام نے اپنی انقلابی جدوجہد کے دوران ہی خود مختاری، آزادی اور اسلامی جمہوریت کو اپنا نعرہ بنایا تھا، لیکن اس کے باوجود انقلاب کے ثمرات کو پائیدار کرنے کے لیے حکومت کی نوعیت کے سلسلے میں استصواب رائے میں حصہ لیا اور اسلامی جمہوری نظام کے حق میں ووٹ ڈالے۔ اس سے قبل کچھ گروہوں اور سیاسی دھڑوں نے عوام کی خواہش کے برخلاف اسلامی کی قید کے بغیر صرف جمہوری نظام کے قیام جیسی کچھ تجویزیں پیش کی تھیں، لیکن امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے عوام سے کہا کہ وہ اسلامی جمہوری نظام کے حق میں ووٹ ڈالیں، نہ اس سے ایک لفظ کم نہ زیادہ۔ اس طرح سے ایران کے 98.2% عوام نے اپنے رہنما کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسلامی نظام کے ستونوں کو مضبوط کیا اور اسلامی حکومت کی خواہش کا اعلان کیا کہ جس میں عوام کی بھرپور شرکت ہو۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت میں وہ جادو اور اثر انگیزی تھی جس کی وجہ سے دوست و دشمن سب آپ کے غیر معمولی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پروفیسر اسماعیل کیلبس اسپین کے مشہور فلسفی ہیں۔ وہ انسانی زندگی میں دین کی تجدید کی جانب اشارہ کرتے ہوئے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے مقام کے بارے میں کہتے ہیں، دین زندہ ہو گیا، کلیساؤں میں نئی زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ اب یونیورسٹیوں میں دین اور مذہبی نظریات کی طرف توجہ کو غلط نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ عام زندگی میں روحانیت و معنویت کی بازگشت ہوئی۔ دنیا میں سماجی تعلقات کو خوبصورت بنانے میں دین اور روحانیت کی کشش کی طاقت کی طرف رجحان پیدا ہوا، اور یہ سب کچھ اس نئی تحریک کی وجہ سے تھا جسے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دینی انقلاب کے ذریعے عالمی برادری کے سامنے پیش کیا تھا۔ دینداری اور دینی افکار کے بارے میں سروے سے جو سن 1990 میں انجام دیا گیا تھا، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یورپ کے تقریباً 70% لوگوں میں دینداری کا جذبہ موجود ہے۔ ہندو اور بدھ مذہبوں سمیت تمام مذہبوں اور مختلف عیسائی فرقوں میں ایک قسم کی دینی بازگشت نظر آتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ایران کا اسلامی انقلاب دنیا میں دینداری کے احیاء کا باعث ہوا ہے۔ Iran,
La